والی بغداد کی فقیری کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں. تجھ سے درد سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اعلیٰ حضرت کے گردن میں جو پٹا ڈلا ہے نا وہ والی بغداد شہنشاہ جیلان کا ڈلا ہے. والی بغداد کی فقیری، آپ کے دروازے کا بھکاری، آپ کے دروازے سے مانگنے والا ہے. اس وجہ سے ہم اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. ان کو مانتے اس لیے ہیں کہ غوث پاک کے فقیروں میں ان کا نام آتا ہے، غوث پاک کے ماننے والوں میں ان کا نام آتا ہے. والی بغداد شہنشاہ جیلان اپنے تعارف میں کسی کے محتاج نہیں، اپنے تعارف میں کسی کے محتاج نہیں. لوگ عزتیں پانے کے لیے قدم غوث کے محتاج ہیں. قدم غوث کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ کسی کا منتظر ہے کہ میرے قدموں کے نیچے کون آ کے سر رکھتا ہے. والی بغداد شہنشاہ جیلان کے قدم زمین پر نہیں ولیوں کی گردنوں پر لگتے ہیں. حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان کی مجلس میں آنے والے لوگوں، غوث پاک علی جناب کس ٹھاٹ کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ. یہ وہ ان فقراء میں سے نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ میں کہوں تو مردے زندہ ہوں. نہیں، وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ. بولنے والوں کو سننے کی عادت نہیں نہ ہوتی. وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي، اپنا بھید، اپنا راز بات نہ کروں، جاگنے کے لیے، اٹھنے کے لیے، زندہ ہونے کے لیے مردے کو نہ کہوں، صرف اور صرف اپنا ایک راز اس پہ ڈالوں تو لقام بقدرت المولا تعالی، میرا بھید پا کر مردہ کھڑا ہو جائے. والی بغداد شہنشاہ جیلان کسی عام شخصیت کا نام نہیں لوگوں. آج ہم حضرت غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، قبلہ عالم نہیں ہے، اس لیے وہ ایک میگنیٹ جو ہوتا ہے نا، اس کی کمی یقیناً محسوس ہو رہی ہے. لیکن جو دروازہ تو غوث پاک کا ہی ہے نا، دروازہ تو مفکر اسلام کا ہے نا. یہاں بیٹھے ہوئے ہو، توجہ تمہاری بوسیلہ بواسطہ حضرت مفکر اسلام والی بغداد شہنشاہ جیلان کے دروازے پر نظر رکھو. جس کی نظر پورے اخلاص کے ساتھ رہے گی، وہ کہیں بھی ہو، والی بغداد شہنشاہ جیلان اپنے مرید کو مریدی لا تخف. کتنا پیار کا جملہ ہے. مریدی کے بارے میں نہیں کہا او عراق والو، او ایران والو، او پاکستان والو، کہیں مریدی، میرا مرید ہو. مریدی لا تخف واشن فإنی عظوم قاتل عند القتال. باقی پیر ہوتے ہیں وہ نذرانہ کے وقت پہنچتے ہیں، والی بغداد کہتے ہیں میں نذرانہ لینے نہیں، جان کا نذرانہ دینے کے لیے. تو پکار کے دیکھ، مریدی لا تخف. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان قبلہ حضور مفکر اسلام. یہ جو آپ کے انداز تکلم ہے، کسی اور کا دیکھا ہے؟ باقیوں کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، صوفیاء کو یہ حکم ہوتا ہے چھپ کے رہو، اپنا آپ ظاہر نہ کرو، کہیں تکبر میں نہ آ جائے. لیکن والی بغداد فرماتے ہیں کہ کل ولی لہو قدم و انی علی قدم بدر نبی کمالی. لوگ ولایت کو چھپانے کے پابند ہیں اور ہم دکھانے کے پابند ہیں. اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم چھپائے رکھیں اور لوگ محروم ہو جائیں. بتاتے ہیں لوگوں وہ عبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی. اور پہچان لو یہ عبد القادر عراق میں بیٹھا ہوا ہے، اس سے آ کر فیض پا لو، اس لیے کہ وجدی وجدی صاحب العین الکمالی، وہ میں ہی ہوں جس کا نانا سارے کمالوں کا منبع ہے. کسی کو فیض چاہیے ادھر آئے. والی بغداد شہنشاہ جیلان سے پہلے جو حکومتیں کرتے رہے وہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ان کی حکومتیں حق ہیں. لیکن والی بغداد نے آ کر فرمایا اب ہمارا سورج ہے، سورج چمکے گا اور چمکتا رہے گا. اس لیے غوث پاک علی جناب کی بارگاہ میں آنے والا بندہ یہ مت سوچے کہ آج آیا ہوں تو خالی جاؤں گا. نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آئے غوث پاک کی مجلس میں اور جائے خالی. یہ نہیں ہوگا. کتنی بڑی بات ہے. کسی نے آج تک یہ دعویٰ کیا ہے؟ یہ دعویٰ کیا وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ؟ کوئی ہے پیروں میں دکھا سکتے ہو مجھے؟ نہیں دکھا سکتے ہو.
کیے ہیں مردے زندہ، کر سکتے ہیں زندہ، ان کے کمالات میں ہیں، لیکن دعویٰ کر کے بات کرنا کہ ایک فاطمہ کا لال وہ ہے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ، جب یہ بات کرے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں بڑے گھبراتے ہیں کہ یار اتنا مبالغہ نہیں ہونا چاہیے، اس حد تک نہیں جانا چاہیے، کیوں ڈراتے ہو؟ ہم پہلے ہی بڑی باتیں کر کر کے لوگوں سے ڈرے ہوئے ہیں، تو یہ اتنے بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں۔ بھائی میں نہیں دعویٰ کر رہا ہوں، وہ کرنے والا کر رہا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ۔ اور یہاں بڑے مزے کی بات ہے، اس کو دعویٰ سمجھتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز جو اس مارکیٹ کے بندے ہیں، وہ جا کے کہتے ہیں کہ قوالی کرنے والا بندہ یہ بیٹھا ہوا ہے عراق میں، اس وقت بغداد میں کوئی نہیں ہے، قوالی سننے کا وقت ہو چکا ہے، اس کو اٹھائیں، اٹھائیں اس کو اور کہیں شروع کر قوال، اپنی قوالی شروع کرے۔ چشتیوں کا ایک ذوق ہے، انہوں نے کہا میرا وقت ہے قوالی، میرے وظیفے کا وقت ہے، آیا وہ آپ کے پاس ہوں مہمان، اس کو اٹھائیں اور کہیں کام شروع کرے۔ والی بغداد شہنشاہ جیلان نے کہا کہ ابھی کہتے ہیں جناب، صرف یہ نہیں کہ اس کو جگایا بلکہ ساتھ ساتھ دے کے بتایا کہ نکل باہر، دیر ہو رہی ہے۔ وہ بندہ سارنگی لیے ہوئے باہر نکلتا ہے اور قوالی شروع کرتا ہے۔ سمجھو قادری تمہیں پتہ چلا، عام طور پر منع کرتے ہیں نا قادری سلسلے میں قوالی نہیں ہے۔ حضرت قبلہ عالم بتاتے ہیں کہ میں پنڈی سے گاؤں سندھو سیدان شریف اس نیت سے حاضر ہو رہا تھا کہ آج ابا جی قبلہ یعنی حضرت پیر سید ولایت علی شاہ صاحب گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کروں گا کہ آپ قادری ہیں، میں آپ کا مرید ہوں، ہم قادری سلسلے لوگ ہیں، والی بغداد شہنشاہ جیلان نے قوالی سے منع فرمایا، آپ قوالی سنتے ہیں؟ تو کچھ اس بارے میں راز کھولیں۔ اس نیت سے کہتے ہیں پنڈی شہر سے گیا ہوں اپنے گاؤں سندھو سیدان شریف، جس وقت حضرت قبلہ پیر سید ولایت علی شاہ صاحب گیلانی دادا مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جا کے بیٹھتے گئے، ابھی بات شروع نہیں کی، آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، تسبیح بند کر کے کہتے ہیں آپ نے نہیں سننی تو نہ سننا، مجھے منع نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شاہزادہ مفکر اسلام پیر سید ولایت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ۔ آپ نے نہیں سننی تو نہ سنیں، مجھے منع نہیں کرنا۔ جب یہ بات ہوئی تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، والی بغداد منع کرتے ہیں لیکن اس وقت کرتے ہیں جب غریب نواز نہ ہو۔ غریب نواز ہو تو خود بیٹھ کے ساتھ سنتے ہیں۔ اس لیے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ میرے دادا صاحب میں، ہمارا خاندان، کوئی بندہ ہی آپ اٹھا کر دیکھیں خواجہ غریب نواز کا نام لیتے تو منہ میں رس گھل جاتے، یہ دادا جی کا فیضان ہے۔ آپ کو کوئی ایسا تعلق حضرت خواجہ غریب نواز سے ہوا کہ ہو کے قادری سنتے قوالی تھی، سن لیتے تھے، سنتے نہیں تھے، سن لیتے تھے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ یہ جو دعویٰ کیا ہے یہ میں نے نہیں کیا، یہ آج کا نہیں ہے، یہ آج کا بیلیف نہیں ہے، 1000 سال ہو گئے امت اس عقیدے کو مانتی ہے کہ اللہ کے ولی مردے زندہ کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، خدا نے یہ شان دی ہے۔ کافی دنوں کی بات ہے، عرصے کی بات ہے، ایک نوجوان مجھ سے پوچھنے لگا خدا صرف مردے زندہ کر سکتا ہے، کسی اور کی شان آپ یہ کیوں بیان کرتے ہیں، کیسے کو کر سکتا ہے؟ میں نے کہا خدا ہی کرتا ہے، پر خدا اگر کسی کو کہے کر مردہ زندہ تو پھر کہا نہیں، خدا نے کسی کو یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، وہی زندہ کرتا ہے اور کوئی نہیں زندہ کر سکتا، وہی مارتا ہے اور کوئی نہیں مار سکتا۔ میں نے کہا اچھا یار چلو اتنی تمہیں یہ بڑا مشکل مسئلہ سمجھ لگتا ہے، تم سے ایک بات پوچھ لیتا ہوں، دجال آئے گا کیا کرے گا؟ دجال آئے گا، سمپل بات کروں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ دجال سرکار نے فرمایا آئے گا، مردے زندہ کرے گا، مارے گا بھی زندہ بھی کرے، بخاری شریف۔ بندے کہتے نہیں وہ اس کے جادو ہوں گے۔ میں کہا کہ ایک بات ایسی ہے جس سے یہ پتا چلے گا وہ حقیقتاً یعنی مرے ہوئے بندے کو زندہ کرے گا۔ جو فضائل مدینہ کا چیپٹر بخاری شریف میں، اس میں دجال کے بارے میں، دجال مدینہ شریف داخل ہونے کی کوشش کرے گا، نہیں ہو سکے گا، 3 مرتبہ کوشش کرے گا، 3 دفعہ زلزلے آئیں گے، باہر رہے گا، نہیں آ سکے گا۔ اس وقت وہاں وہ اپنے وہ جو خدائی ہے نا، جو کہے مجھے خدا ہوں میری عبادت کرو، وہاں پر وہ جلسہ کرے گا اپنی اس خدائی کا کہ مجھے مانو خدا۔ لوگوں سے کہے گا کس کو خدا مانتے ہو؟ لوگ کہیں گے اس کو خدا مانتے ہیں۔ آخری بات چل کر اس پر ہوگی جو مارے اور زندہ کرے وہ خدا ہے۔ ادھر بندہ کھڑا ہوگا، اس کو مار دے گا، اس کو مار دے گا۔
جو اس بات کا انکار کر رہا ہوگا, جو اس کو خدا نہیں مانے گا. باقی تو کہیں گے جناب آپ اتنے لمبے سفر کر کے آئے, 40 دن سے تھکے ہوئے آئے ہیں, آج تو بہت بڑا جلسہ ہے, اتنے آپ نے بڑے شعبے دکھائے, کیوں نہیں مانیں گے؟ یہ جو قوم ہے نا جو کہتی ہے کہ صرف خدا مردے زندہ کر سکتا, اس کی اطاعت سے بھی کوئی نہیں کر سکتا, یہ قوم دجال کو خدا ماننے میں پہل کرے گی. پوچھے کیوں؟ کہ اور کوئی نہیں کر سکتا. ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ مردہ زندہ کرنا, زندگی دینا خدا کا کام ہے, لیکن خدا کسی کو کہہ دے کہ تو کن کہہ تو پھر ہو جاتا ہے, خدا اگر طاقت دے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے. اس لیے اگر کسی بندے کے منہ سے یہ لفظ نکلتا بھی دیکھیں تو ہم اس کو دو طرح دیکھیں گے, یہ خدا کا بندہ ہے, یہ خدا کا دشمن ہے. بندہ ہوگا تو ولی مان لیں گے, دشمن ہوگا تو دجال مان لیں گے. سمجھائی بات کہ نہیں؟ اگر بندہ ہوگا تو ولی مان لیں گے, خدا نہیں مانیں گے. اگر وہ خدا کا منکر ہوگا تو دشمن خدا دجال مانیں گے. لیکن تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ خدا کے علاوہ کر کوئی نہیں سکتا. تمہیں ماننا پڑے گا بھی یہ مردے زندہ کرا خدا ہی ہوگا. ہم کہتے ہیں نہیں, جس کے منہ سے نکل رہی ہو بات یہ ضروری نہیں کہ وہی خدا ہو. کیا پتا خدا نے اس کو طاقت دی ہو تمہیں آزمانے کے لیے, جیسا کہ دجال کو دے گا. اب دجال کو طاقت دی ہے جناب, وہ کہے گا میں تجھے نہیں مانتا, تو خدا نہیں ہے. وہ کہے گا یہ دیکھو مجھے کہتا نہیں ہے خدا, مارو اس کو. لوگ کہیں گے مارو جی, مار دے گا. مر گیا, اب کہ جگاؤں اس کو تاکہ خدا مجھے مانو. پھر وہ نعرے لگتے ہیں تکبیر تکبیر. اور پھر قوم کی دسنے, ہم تکبیر سے آگے نہیں چلتے, ہم رسالت یا رسول اللہ والا شرک نہیں کرتے, ہم صرف تکبیر تکبیر پر رہتے ہیں. مارسن تکبیر تکبیر دجال اکبر, اور دجال کی تکبیریں ماریں گے اور کہیں گے کیوں نہیں مانیں گے, کر زندہ اس کو. اب جناب وہ اس کو زندہ کرے گا. قوم جب دیکھے گی تو کہے گی اب تو سجدے کا وقت ہے. کون سی نماز کا ٹائم ہے جناب؟ خدا سامنے آ گیا, عبادت کرو. مدینہ طیبہ کے بالکل باہر یہ منظر پیش ہوگا کہ خدائی کا دعوے دار سجدے کرا رہا ہے, لیکن وہ بندہ جس کو مارا ہے نا وہ اٹھ کر کہے گا جناب پہلے بھی نہیں مانتا تھا, اب زیادہ یقین سے کہتا ہوں کہ تو خدا نہیں ہے, تو رب نہیں ہے, تو اللہ نہیں ہے, خدا نہیں ہو سکتا, تو معبود نہیں ہے. میرا جو مقام استدلال ہے نا وہ یہ ہے کہ پہلے سے زیادہ یقین سے کہتا ہوں. وہ کیا کہ وہ عالم برزخ گیا ہے, وہ حقیقی دنیا دیکھ کر آیا ہے. اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے مرا ہے وہ جادو نہیں ہے, وہ حقیقی موت تھی, مرا تھا. دجال جب مارتا ہے وہ مرا ہے اور مر کے عالم برزخ سے ہو کر آیا ہے, حقیقی دنیا دیکھ آیا ہے, وہاں اس کا تعارف ہے جو جس کو تو دجال کہتا تھا ٹھیک پہچانا ہے تو. اب جب اس کو وہ زندہ کرے گا نا, اس کا مطلب مردے کو زندہ کرے گا. وہ بندہ جو اس کے ہاتھ سے مرا تھا زندہ ہو کر, ارے دیکھنے والے کی تو بات چھوڑو, جو خود مرا ہے نا وہ کہے گا زندہ تو نے کیا پر تو خدا نہیں ہے. اس لیے کہ تیری زبان میں یہ طاقت رب نے میرے امتحان کے لیے رکھی تھی کہ کیا تیرے جیسے کانے کو دیکھ کر میں خدا کو مانوں گا. او دجال تو کانا ہے, اپنی آنکھ تھی. سرکار نے فرمایا مومن کی یہ شان ہوگی کہ جب وہ اس سے بات کرے گا تو وہ کہے گا اپنی آنکھ تو پہلے ٹھیک کر, تو اپنی آنکھ کے ٹھیک کرنے پر قادر نہیں ہے, میرا خدا بننا چاہتا ہے, مجھ پر قدرت چاہتا ہے. بعض علماء نے لکھا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے جس کو وہ مارے گا. بعض علماء نے یہ بات کہی, لیکن وہ کوئی بھی ہو اٹھ کر کہے گا کہ تو خدا نہیں ہے. اب نوجوانوں سے میں کہتا ہوں کہ دجال کے بارے میں جو سرکار نے حدیث ارشاد فرمائی, مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ جی مانتے. تو پھر کیا ماننا پڑے گا کہ خدا اگر چاہے تو دجال کو طاقت دے سکتا ہے. آپ کہتے ہیں نبی پیچھے نہیں دیکھ سکتا, شیطان کہاں تک دیکھ سکتا ہے؟ نبی علم نہیں رکھتا, شیطان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور بھئی خدا تمہارے امتحان کے لیے کسی کو بھی کچھ دینا چاہے, وہ مالک ہے نا, مرضی اس کی. اگر دجال تمہارے امتحان کے لیے, تمہارے ایمان کے امتحان کے لیے دجال کو مردے زندہ کرنے کی طاقت دی جا سکتی ہے, تو تمہارے ایمان کے بچانے کے لیے غوث پاک کو مردہ زندہ کرنے کی طاقت کیوں نہیں دی جا سکتی؟ جب ایمان ڈوا ڈول ہو رہا اس وقت والی بغداد شہنشاہ جیلان کھڑے ہو کر کہیں مجھے دیکھو,
میں نہیں کہتا مردہ زندہ ہو جائے، بس پاس سے گزرتے اپنا ایک راز ڈالوں گا، مردہ نہ کھڑا ہوا تو غوث نہ کہنا مجھے، وہ زندہ کر کے بتائے۔ جب غوث پاک مردے زندہ کر کے بتائے نا، اس وقت کہ وہ عبد القادر، میں قادر کا بندہ ہوں، قادر نہیں ہوں۔ یہ غوث پاک کی تعلیم ہے۔ مردے زندہ کرنے کی وجہ سے الوہیت کا لزوم نہیں ہے، بلکہ خدا کی عطا کی بات ہے۔ خدا کہتا ہے اپنے بندے عبد القادر کو توفیق دی ہے۔ اب اگر وہ مردے زندہ کرتے ہیں نا تو یہ میرا اور آپ کا بنایا ہوا عقیدہ نہیں ہوگا، یہ خدا کا دیا ہوا ہوگا۔ یار اتنے تم جھگڑے کرتے ہو، تمہیں یہ نہیں پتا؟ قرآن اٹھا کر دیکھو، بنی اسرائیل کو واقعہ ساروں کو پتا نہیں ہے کہ ایک گائے کی پوچھڑ اٹھا کر مردے کو لگائی۔ خدا نظام بنانا چاہے تو جانوروں کے کٹے ہوئے ٹکڑوں میں وہ طاقت ڈال سکتا ہے کہ وہ لگے تو مردے زندہ ہو جائیں، تو غوث کا ہاتھ لگے مردہ زندہ ہو جائے۔ تکلیف کس بات کی ہے؟ وَكَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور مردوں کے جانوروں مرے ہوئے جانور کے ذریعے سے، قبلہ عالم کا پرانا بڑا جملہ ہے، مرے ہوئے ولی کی مری ہوئی گائے کے کٹے ہوئے چمڑے، اترے ہوئے چمڑے کی کٹی ہوئی دم، مردے کو مارا، مردہ زندہ ہو گیا۔ ارے اگر دموں میں یہ رنگ ہو سکتا ہے تو ولی کے ہاتھ میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر ولی کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے تو ولیوں کے سردار کے ہاتھ میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر عام سردار کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کے نور نظر پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ہے جی فیضان مفکر اسلام۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت اچھے۔ کیا بات ہے۔ والی بغداد شہنشاہ جیلان کی کس صفت کو دیکھیں، حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان کے کس مقام کو دیکھیں۔ آج غوث پاک کی بارگاہ میں آئے ہوئے ہیں، سمجھو کہ ہم غوث پاک کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے مجلس کی ابتدا میں یہ بات آپ کو کہی تھی، غوث پاک کا اعلان ہے۔ آپ نے فرمایا ہے، مولانا اورنگزیب صاحب قادری رحمۃ اللہ کی زبان سے، انہوں نے خواب میں دیکھا، غوث پاک کی زیارت کی۔ آپ نے فرمایا اورنگزیب میں والتم میں ہونے والی گیر شریف میں بھی خود آتا ہوں، حسینیہ شریف میں ہونے والی گیر شریف میں خود آتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، جاگو جاگو، نعرہ رسالت، ایمان، نعرہ حیدری، حیدر، حیدر، حیدر۔ کہ مارے وقت نہیں جگانے پہ، اپنی نعت وقت جگانے پہ۔ ورنہ اتنی دیر کو تھا صحیح نہیں پتا، اے آخری ہوں ٹیپ نہ بند آئے تھے کیا ماڑی نات کو تھا یہ کراسا انشاءاللہ۔ میری بات بھی سن لے، بات ختم کر رہا ہوں، لیکن حضرت قبلہ عالم حضرت مفکر اسلام کا یہ فیضان ہے جیسا قبلہ افسا فرما رہے ہیں، کوئی بھی جملہ میرا نہیں ہے، یہ انہی کے جملے ہیں، انہی کے فیضان سے یہ دو چار جملے عرض کیے ہیں۔ حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان کی بارگاہ کو سمجھو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جب عام ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان کو بھی سنبھالو، دل کو بھی سنبھالو، لیکن یہ وہ بارگاہ جہاں ولی جاتے ہیں تو زبان کو بھی سنبھالتے ہیں، دل کو بھی سنبھالتے ہیں۔ غوث پاک علی جناب کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، یہ عرس غوث اعظم کی مجلس ہے۔ کیسا وہ پیر ہے، لوگوں کے عرس سالوں کے بعد ہوتے ہیں، یہ وہ پیر ہے جس کا عرس ہر مہینے ہوتا ہے۔ کیسا وہ پیر ہے کہ باقی پیر ان کے مرید ان کا دن مناتے ہیں، اور یہ وہ پیر ہے کہ وہ مرید کسی کا بھی ہو، والی بغداد شہنشاہ جیلان کی بارگاہ کا خراج پیش کرنا پڑتا ہے۔ اور ایسے بھی ہیں جو بے پیرے ہیں، جو کسی پیر کو نہیں مانتے، مجلس 11 شریف کی وہ بھی کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے اس کے بغیر کھاتا ہمارا بھی کوئی نہیں چلے۔ بے شک پوری دنیا میں والی بغداد شہنشاہ جیلان کا جھنڈا لہرا رہا ہے، اور والی بغداد شہنشاہ جیلان کی اس عظمت کو ہر بندے نے تسلیم کیا ہے۔ وعبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی وانا الحسنی والمخدع مقامی واقدامی علی عنق الرجال۔ جو بندہ کہے نا کہ میری گردن پہ غوث پاک کا پیر ہے، انہوں نے اپنے وقت میں کہا تھا میں نہیں مانتا میری گردن پر غوث پاک کا پیر ہے، آپ کا قدم مقدس ہے، میں نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا تو بہت اچھی بات کی ہے، نہیں مانتا
تو اس میں کوئی والی بغداد شہنشاہ جیلان کی حد تک لازم نہیں آئی، اس لیے کہ آپ نے فرمایا ہے ان الحسنی والمخدا مقامی واقدامی علی عنق الرجالی، اور مردوں کے سروں پر میرا قدم ہے، نہ مردوں کے سروں پہ میرا قدم ہے ہی نہیں۔ تو نے اپنا پتہ بتایا ہے، وہ مردوں کی بات کرتے ہیں، ولیوں کی بات کرتے ہیں، تو ادھر اپنا نام لکھانا میری تیری گردن تو نے پتہ بتا دیا، تیرا ولایت کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ مرد ہوتا تو وہ اسٹیمپ دکھاتا نا، مرد ہے ہی نہیں، تجھے مردوں کی لسٹوں میں لکھتے ہی نہیں ہے، تیرے سے پوچھا کس نے کہ ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور غوث پاک علی جناب کے ماننے والوں، چاہے وہ تم قادری ہو، نقشبندی ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، کوئی ہو، ہر بندہ مانتا ہے کہ والی بغداد شہنشاہ جیلان میر کارواں ہے۔ نقشبندیوں نے اپنی جگہ کہا، چشتیوں نے اپنی جگہ کہا، سہروردیوں نے اپنی جگہ، اور قادری تو کیسے ہی کہتے ہیں، سب نے مانا، سب نے تسلیم کیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں آج کی مجلس میں جتنے ماننے والے بیٹھے ہیں غوث پاک علی جناب کے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے جس غوث نے اس دنیا میں ہمیں بے آسرا نہیں ہونے دیا، قیامت کے میدان کا کیا خیال ہے؟ جس کے نانا کے ساتھ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا وعدہ ہو چکا ہے۔ ایک بات کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں، مجھے میدان قیامت سے ایک بات یاد آ گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے اولاد عبد المطلب میں سے کسی پر احسان کیا، کوئی نیکی کی جس کا بدلہ اولاد عبد المطلب کو دنیا میں دینا چاہیے تھا اور وہ بدلہ نہ دے سکا، قیامت کے میدان میں سرکار فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اپنے دادے کی غیرت سرکار کو، میرے دادے کا پتر ہو، دادے کا پتر، دادے پوترا، سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پتہ ہی کوئی نہیں ہے شجرہ، کہتے ہیں ہم یقین ہی کوئی نہیں رکھتے ذات اور پات میں، میں پات میں نہ رکھ، ذات میں رکھنا پڑے گا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، رب کہتا ہے ہم نے تمہیں مرد و عورت سے، مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہارے شعب اور ہم نے تمہارے قبیلے بنائے، لتعارفوا، تمہارے تعارف کے لیے، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے جو قبیلے اور خاندان ہیں نا وہ بنائے ہیں۔ جو کہے میں قبیلے کو نہیں مانتا، میں ذات کو نہیں مانتا، میں کسی برادری کو نہیں مانتا، اسے کہیں تیرا تعارف ہی پھر کوئی نہیں ہے۔ تعارف کے لیے تو یہ اپنا خاندان پیش کرنا پڑے گا۔ رب کہتا ہے قبیلے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اولاد عبد المطلب، سبحان اللہ، اولاد عبد المطلب۔ سرکار کی کریمی کتنی ہے، یہ فرمایا میری اولاد، کہا میرے دادے کی اولاد کے ساتھ جو نیکی کرے گا اور اس کا بدلہ دینا تھا نہیں دے سکا، قیامت کے میدان میں دوں گا۔ اس حدیث کو یوں سمجھ لیجئے کہ میدان قیامت ہوگا، بندہ مارا مارا پھر رہا ہوگا، آگے پیچھے دیکھ رہا ہوگا میرا کیا بنے گا، اس وقت کسی کا ہاتھ آ کے کندھے پہ لگے، پیچھے مڑ کر دیکھے تو سرکار دو جہان کھڑے ہوں، یا رسول اللہ آپ کو تو تلاش کر رہا تھا، کرم فرمایا، سمجھ سکتا ہوں وجہ کیا ہے، اتنا کرم کہ مجھے آج تلاش کر رہے ہیں۔ کہا میرا وعدہ یاد کر، کسی بندے نے تجھے میرا وہ وعدہ بتایا تھا کہ سرکار کا وعدہ ہے اولاد عبد المطلب کے ساتھ دنیا میں نیکی تو کر، بدلہ وہ نہ دے سکے، اس سے بدلہ نہ لیجیو، بدلہ میں دوں گا۔ دنیا بدلہ لینے کی زیادہ اچھی جگہ ہے یا قیامت؟ قیامت میں جو بدلے ہوں گے وہ کتنے بڑے ہوں گے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ کسی کا ایک ٹکا نہ رکھنا اپنے پاس، قیامت پہ دینا پڑا تو بہت مہنگا پڑ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، خاندانوں سمیت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں کے پیسے بھی مار لیتے، زمینیں بھی مار لیتے، جگہیں بھی مار لیتے، اور پھر کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے اس بات کو سمجھنے کی۔ کسی کا ایک آنا بھی دکان سے لیا ہوا تو رکھنا نہیں ہے، واپس کرنا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کے میدان میں جب رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کھڑے ہوں گے اور آ کر کہیں گے بدلہ چاہیے، اس وقت کون سا بندہ ہوگا جو یہ کہے گا یا رسول اللہ آج میں بے نیاز ہوں۔ جس دن بڑے بڑے لوگ بات نہیں کر سکیں گے، اس دن اگر سرکار دو عالم خود آ کر کہیں ہاں بھائی مانگ بدلہ تجھے دیا جائے گا۔ اس لیے عرض کرتا ہوں اس مجلس میں آئے ہو، آج تمہیں کتنے موضوعات پر گفتگو سننے کو ملی ہے، تمہارے کتنے عقائد ٹھیک ہوئے ہیں۔ اگر عقائد ٹھیک تھے تو ان میں کتنی جان پیدا ہوئی ہے، اس کے دلائل ملے ہیں، آج سنجیدگی آئی ہے۔
اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ مولا کریم تو نے کرم فرمایا غوث کے دروازے تک لے کر آیا ہے، مولا کریم اس نسبت کو قائم اور دائم رکھیو، ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائیو، سچے عقیدے پر استقامت عطا فرمائیو۔ اب 3 منٹ کی 2 نعتیں ہوں گی اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اذان اور اس کے بعد نماز پڑھی جائے گی۔ پہلے صوفی محمد حسین صاحب طارق خدمت میں عرض کرتا ہوں، تشریف لائیں گے۔ 3 منٹ جو انہوں نے 3 نعرے مارے ان کا صدقہ 3 منٹ آپ کو پیش کیے جاتے ہیں، 3 منٹ کے اندر اپنا کلام پیش کریں گے۔